نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کہف کی سمری کریں گے۔ عام طور پہ آپ ٹریڈیشنلی دیکھتے ہوں گے کہیں پر بھی سورہ کہف پڑھائی جاتی ہے یا اس کی جنرلی جو سمری کی جاتی ہے وہ 4 واقعات کی بنا پر کیا جاتی ہے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ کہف والوں کا اہل کہف والوں کا جو نوجوان نے کہف کے کیو کے اندر اس میں انہوں نے پناہ لی تھی، اس کے بارے میں ہے کہ ایمان کی بچانے کے لیے، اور کس طریقے سے ہم آیات بے آیات کریں گے تو تھوڑا سا میں اس میں بارے میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں گی تاکہ آپ کو لفظوں کی پہچان اور پکی ہو جائے۔ پھر دوسری جو تھیم ہے سورہ کہف میں وہ 2 باغوں والے شخص سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اوور کانفیڈنس تھا اور اپنی پلاننگ کے اوپر اور اللہ کے اوپر توکل کرنے کے بجائے یا اپنے نفع کو اللہ سے منسوب کرنے کے بجائے اپنی عقل مندی کے اوپر تھا، تو کس طریقے سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں رہا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا ایمان ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم توکل یا جو ہمارا مال ہے وہ بھی ہمارے لیے امتحان بنتا ہے۔ پھر تیسری جو تھیم ہے اس کے اندر وہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، جس میں وہ سفر پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس علم ہے۔ اور لیکچر میں ویسے بھی پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا بھی تب جب انہوں نے غلطی سے یہ سمجھا تھا کہ وہ چونکہ اس زمانے کے پروفٹ ہیں تو سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ پھر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پتہ چلا تھا کہ اور لوگوں کے پاس یعنی خضر علیہ السلام کو ان کو بتایا، جس سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ اکثر چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمجھ ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، یا کوئی اسکل، کوئی ٹیلنٹ۔ تو یہ ایک امتحان ہے نالج کا بھی، اور اپنی عاجزی اور صبر کا، اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے تو پھر وہ کوئی چیز سیکھ سکتا ہے۔ پھر جو چوتھی تھیم ہے اس سورہ کی وہ ذوالقرنین سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کی سفر اور ان کی کتنا بڑا ان کو اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکمرانی کے باوجود ان کے اندر عاجزی تھی اور اللہ کا خوف تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہی وہ اپنی ان کا جو ایکسپوجر تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو نالج دی تھی اور جتنے ان کو وسائل دیے تھے، ان ساری چیزوں کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس سے تنگ کریں وہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو ہم لوگ عام طور پہ جس طریقے سے ہمارے اس کورس میں جس طریقے سے ہم سمری کرتے ہیں ایک آیت بائی آیت تھوڑا بہت جس طرح، تو ایسے ہی ہوگا۔ زیادہ اچھا آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ کے ہاتھ میں مصحف ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو پاز کر کے دیکھیے تاکہ لفظوں کو آپ ملا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو اردو میں بتاتی جاؤں۔ آپ چاہیں تو میرے نیکسٹ آیت کو بھی آپ نے خود اندازہ پہلے کرنا ہو تو آپ پہلے پاز کر لیں، یا میرے بولنے کے بعد پاز کر کے دیکھیے کہ اچھا پچھلی چند آیات میں وہی بات ہوئی ہے یا نہیں۔ لفظوں کو میچ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ اتنی بڑھ جائے گی کہ جب آپ تلاوت کریں گے یا پھر آپ تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مینشن کیا کہ ان کے اوپر کتاب نازل کی، اور اس کتاب کی تعریف کی کہ اس میں کوئی عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں ملے گی۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب بشارت دینے والی اور وارننگ دینے والی ہے، نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، اور مزید بتایا کہ جو اس میں خبریں دی گئی ہیں، یعنی جس کو اچھی زندگی ملے گی، جنت ملے گی، وہ بھی ابدی ہے، اور جس کو جہنم ملے گی وہ بھی ہمیشگی کی ہی زندگی ہے، ابداً یعنی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ان لوگوں کو خاص طور پہ تھریٹ جو وارننگ دی گئی ہے جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ باقی ان کا اپنے لفظ یاد ہوگا کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے
اب جس کے اندر نہیں جانی وہ نہیں جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے توسط سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رول پہنچانا ہوتا ہے، اور کامیابی اسی پر ہے کہ ہم ایفرٹ کتنی لگاتے ہیں، محنت کتنی لگاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 7 میں بہت مین جو قرآن میں ہمیں کافی بار ریمائنڈ کرایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک زینت کی اور امتحان کی جگہ ہے، یعنی زینت اس طرح ہے کہ اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹیمپٹیشنز بہت ہوں گی، اور وہی ہمارے امتحان ہوں گے کہ ہم انہی میں بس گم ہو جاتے ہیں یا اپنے فوکسڈ رہتے ہیں کہ ہمارا اصل کام کیا ہے، اور سب کچھ مٹی ہو جائے گا، وہ ساتھ ہی بتا دیا گیا ہمیں۔ آیت نمبر 9 سے کہف والوں کی سٹوری شروع ہوتی ہے، جو پہلا تھیم ہے، پہلا واقعہ ہے اس سورہ کا، جو مین تھیمز میں سے ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی ہمیں دعا بہت پیاری سی سکھائی گئی ہے، جو انہوں نے اپنے سارے نوجوان جو جمع ہوئے تھے انہوں نے پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ لکھ لیں کہیں یا یاد کر لیں، اور دیکھیں کہ ہم نے جب یہ قصہ پڑھا تھا تو ساری چیزیں یاد کریں کہ مین جو چیزیں تھیں وہ یہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو بچاتا ہے جو دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جوانی میں دین کے اوپر ہونے کی بھی اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے معجزے کرتے ہیں کہ ان کے یہی آیت نمبر 11 12 13 ہم اس دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا سلایا کہ ان کے کان بند کر دیے، اور مطلب ہے کہ ہدایت میں ان کو بڑھا دیا، کیونکہ ان کو اور سٹرونگ کر دیا، انہوں نے ترجیح دی نا اپنی ہدایت کو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کانورسیشنز بتاتے ہیں کس طرح سے وہ پریشان تھے، اور انہوں نے یہ ڈسکشن کی۔ آیت نمبر 14-15 میں ہم دیکھیں کہ بادشاہ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے انہوں نے حق بات کہی، اور انہوں نے اس بات کے پر ڈسکشن کی کہ باقی سارے لوگ شرک میں پڑ گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ڈیٹیلز وہ بتائی ہیں جو بتانے کی یعنی ریلیونٹ ہمارے لیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نمبر کے اوپر یا اس طرح سے اتنی باتیں کی کہ وہ کتنے تھے، لیکن اس بات پر کہ سورج کس طریقے سے آتا تھا، کہ صرف اتنا آتا تھا کہ ان کی باڈی کے لیے ضروری تھا، اور وہ کروٹ بھی لے رہے تھے، اور ان کا کتا اسٹریچ بھی کر رہا تھا، اور یہ سارا کچھ۔ پھر وہ اٹھتے ہیں اور انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں 1-1.5 دن سوئے ہیں، اور پھر ڈسکشن کے بعد کچھ ان میں سے آپس میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، بس کھانے کے اوپر پھر فوکس کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا راز کھل جاتا ہے، اور اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہوتا ہے جب تک کہ پیچھے پوری بستی میں اسلام آ چکا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا جو بحث تھی بھی اگر ان کے اس بستی والوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے ایک سبق ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے آخرت میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا یعنی کہ وہ فوڈ لینے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کھل جاتا ہے راز، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے کہ لوگوں نے بس یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان کے اوپر عمارت بنائی جائے یا مسجد بنائی جائے، اور اس پوائنٹ پر ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کہ قبرستان میں اور باتھ روم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ان جگہوں پہ قبروں پہ یعنی مسجد بنانے کی ہمیں دین میں اجازت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 23 میں کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اس لیے ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو مس نہ کریں، ہمارے دین کا شعار ہے۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کرنا چاہیے اللہ کا، اگر ایسی کوئی بھول ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اندازے لگانے شروع کر دیے تھے کہ وہ جو اہل کہف تھے وہ کہف والے 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑھتے کہ کتنے سال وہ رہے، یعنی 300 سال 309 سال اور کتنے وہ لوگ تھے، اس میں سے جو سبق سیکھنے والے ہیں وہ سیکھیں۔ تو اس طریقے سے آیت نمبر 26 پہ یعنی 9 سے لے کے 26 تک آیات میں اہل کہف کا واقعہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں
کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی ہمیں لیسن سکھائیں، جیسے ہم نے انشاءاللہ اور اللہ کے ذکر کے بارے میں بات پڑھی، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 27ویں آیت میں بتاتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ بدل نہیں سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آیت نمبر 28 میں ہمیں صبر اور صبح و شام کی دعائیں کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اگین ہمیں بتایا کہ صبح و شام کی دعاؤں میں ہمیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اور اسی آیت میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز بتائی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، اور جو غافل ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری آنکھیں نہیں پھیلنی چاہیے، انہیں دیکھ دیکھ کے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، انسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں یا یہ کتنے اچھے ہیں۔ ہمیں ہمارا گول اور ہماری انسپریشن ان لوگوں سے اس ایٹیٹیوڈ سے لینی چاہیے کہ ہمارا صبح و شام اللہ کی ذکر میں ہو اور صبر کرنا ہمیں آتا ہو۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کس میں ہوں گے، یعنی ان کے لپٹے ہوئے ہوں گے وہ آگ میں، سرادقها دیکھیں گے آپ، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کیا ملے گا، کل محل، یعنی محل کا ہم نے میننگ ڈسکس کیا تھا کہ پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، کہیں پر پیپ کے اوپر بھی ہے، کیکٹس کا پانی ہے، سارے پانی یعنی کہ جو بہت ہی گندا برا سا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 30 میں جہنم کے والوں کے بعد فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، اور آگے 31 میں بتایا گیا کہ وہ اساور یعنی جو کنگن بریسلٹس وغیرہ بھی پہنیں گے، اور انہیں جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتنے پیارے، یعنی سندس سلک والے کپڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ تکیہ لگائے متکئین ہوں گے، ان کے ارائک میں کاؤچز ہوں گے، یعنی اس میں آرام سے کمفرٹیبل ہو کے وہ بیٹھے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 32 سے یہاں ہماری دوسری تھیم شروع ہو جاتی ہے، پہلی آپ نے پڑھی ہے 9 سے تقریباً 26 تک، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 32 سے دو باغ والے کا شروع ہوتا ہے، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارا ڈسکرائب کرتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بھی ڈسکرپشن پوری ہمیں دی ہے کہ کس طرح سے انگور کے بھی اس میں بیلیں تھیں، اور کھجور کے بھی درخت تھے، اور بیچ میں کھیتیاں بھی تھیں، اور دونوں مطلب باغ تھے، اور اس کے بیچ میں اس کی نہر بھی تھی، یعنی دریا بہہ رہا ہے یا اریگیشن کا سامان ہے، اور بہت مال لاتے تھے۔ تو اس چیز سے اس نے یہ سوچنا شروع کیا۔ آیت نمبر 35-36 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا غرور، اس کی اوور کانفیڈنس، اس کا اپنے اوپر ریلائی کرنا نظر آتا ہے کہ اپنی سوچ کے اوپر اس کی کیا تھی کہ یہ کبھی بھی یہ چیز اینڈ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ اگر آخرت آ بھی گئی اور اس وجہ سے یہ سب اینڈ ہوا بھی تو مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا، بیکاز کبھی کبھی انسان کو اچھی چیزیں ملتی ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو شکر گزاری کے بجائے اس چیز میں سمجھنے لگتا ہے کہ میں ڈیزرو ہی یہ کرتا ہوں، انٹائٹل سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس کا دوست اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اسے یاد دلاتا ہے کہ آخرت کو جھٹلانا غلط ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم آیت نمبر 39 میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی اہمیت۔ کوئی بھی چیز ہمیں اچھی لگے، چاہے وہ کوئی باغ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے علاوہ کسی میں یہ قوت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا مین فوکس یہی ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری عقل، میری سمجھ، میری بزنس مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے، میری پلاننگ کی وجہ سے۔ تو وہ شخص اس کو بتاتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کافی تھیوریز ہیں کہ کس طرح یہ چیز ہوئی، اور وہ سارا اس کا یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آیت نمبر 40 اور 41 میں وہ شخص جب بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بھی اس سے بہتر دے سکتا ہے، اور یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو پانی ہے وہ نیچے اتر جا سکتا ہے، یعنی جو نہروں میں پانی ہے وہ خشک ہو سکتا ہے، یا نیچے جس طرح کہتے ہیں نا اتر جائے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 42 میں کہ وہ سب اس کا تباہ ہو جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جس چیز کے اوپر اس نے بہت زیادہ اپنا شور مچایا تھا کہ اپنی پلاننگ کے علاوہ، وہ یہ کہ میرے پاس لوگ نفر بہت ہے، جس میں
سارے معنی تھے کہ اپنے بچوں کے اوپر یا اپنے بزنس پارٹنرز کے اوپر یا اپنے نیٹ ورک کے اوپر اپنے فالوورز کی وجہ سے کسی بھی بیسس پر لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے کہ بڑے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا مجھے فالو کرتے ہیں یا میری انٹیلیجنس کو وہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 43 میں بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا اور اللہ ہی سچا ولی اور اللہ ہی سب کا مددگار ہے. یعنی جو اللہ سے مدد مانگے گا اس کو ہی مدد ملے گی. تو یہ قصہ اور یہ تھیم جو مال سے ریلیٹڈ تھی، اور یعنی کہ مال کا امتحان، ہمارا دنیا میں جو امتحان ہے وہ 44 میں ختم ہوتا ہے. اور جیسے یہ اینڈ ہوتا ہے تو اب چونکہ کھیت سے ریلیٹڈ بات تھی اور خوبصورت باغ سے ریلیٹڈ بات تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بتاتے ہیں لیسن اس میں سے کہ اسی طرح کے کھیت کی اگزامپل دے کر ہمیں انسان کی زندگی کا دائرہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کھیت ہوتا ہے نا، بارش کے آنے سے، یہ آیت نمبر 45 میں بتایا گیا کہ پھر وہ لہلاتا ہے اور پھر سوکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، سٹیجز سے گزرتا ہے اور پھر وہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو اسی کو لے کر آگے 46 میں بتایا گیا کہ جو انسان کے پاس جو مال ہے اور جو بچے ہیں، یہ سب دنیا کی زینت ہے. اور وہی پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا کہ زمین کو اللہ نے زینت بنا دیا، وہی امتحان ہے. یہاں پہ بتایا ہے کہ مال اور بچے، چونکہ اوپر اس بندے کو اسی بات پر زوم تھا نا، تو یہ چیزیں انسان کے لیے بس دنیا کی زینت ہے. اور اصل جو فوکس ہمیں کرنا چاہیے باقیات الصالحات، جس کی کافی ہم نے معنی پڑھے تھے، استغفار پڑھنا بھی، اللہ کا ذکر کرنا بھی، یا جنرلی ساری نیکیاں. یہ سب آیت نمبر 46 میں ہم نے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ 47 میں اور 48 میں قیامت کا منظر بتاتے ہیں، جس میں پہاڑوں کا بالکل لائٹ سا ہو جانا اڑنا، زمین کا بالکل پلین روٹی کی طرح بن جانا، اور لوگ کس طریقے سے گروپس میں اور صفوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلائیں گے کہ میں نے، یعنی کہ وعدے کی بات ہوئی تھی نا، اور کس طریقے سے ان کے سامنے کتاب پیش کی جائے گی، اور وہ حیران ہوں گے کہ اس میں تو نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ سب آیت نمبر 49 تک ہم پہنچے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان دیکھے گا اور اسے سمجھ آ جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو. ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے وہ حیران ہوگا کہ ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز انصاف کے ساتھ لکھی گئی ہے. آیت نمبر 50 سے یہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور وہی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور سارے فرشتوں نے کیا تھا ان کو سجدہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے 50 میں کہ ابلیس جو ہے وہ ایک جن تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں اسی میں کہ کیا اس کو اور شیطان اور اس کے بچوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ گے، جبکہ اللہ نے اس کو گواہ بھی نہیں بنایا. کہ جب اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے تھے تو نہ اس سے پوچھا ہے، نہ اس سے گواہ بنایا ہے، یعنی وہ کوئی موجود نہیں تھا یا کوئی ہیلپر نہیں تھا وہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ، جو بھی لوگ جس کو بھی شریک بناتے ہیں، وہ آخرت میں جب پکارنے کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے پکارو، لیکن کوئی بھی ان کو جواب نہیں دے گا، بلکہ انہیں گڑھا یا دیوار، یعنی ہم نے لفظ پڑھا تھا نا موبکا، تو وہ نظر آئے گا اور انہیں دیکھ لیں گے کہ وہ بچ نہیں سکیں گے. یہ سارا آیت نمبر 52 53 میں ہم دیکھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرفنا، بدل بدل کے آیات، بدل بدل کے مثالیں دی ہیں انسان کو کسی طریقے سے بات سمجھ آ جائے، کون سے اینگل سے بات سمجھ آ جائے. لیکن کس وجہ سے رک جاتا ہے انسان؟ جدلا، لڑاکو ہے، بحث کرتا ہے، بحث مباحثے کرنے لگتا ہے، جدل کرنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ جدل کرتا ہے، اور دوسرا 55 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ مطلب اپنے پچھلوں کی طرح وہ رک جاتے ہیں. اب سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، ہدایت بھی مل رہی ہے ان کو سب کچھ، لیکن وہ رک جاتے ہیں اپنے اولین کے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ کا تو سسٹم ہے، آیت نمبر 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سسٹم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، لیکن انسان اپنے جدال کی وجہ سے اور اپنا مذاق اڑانے، ہزوا کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ ہدایت پر نہیں آتا. وہ سیریس نہیں لیتا، دین کو اتنا سیریس نہیں لیتا کہ وہ سمجھ سکے کہ یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
پھر آگے آیت نمبر 57 میں بہت اسٹرانگ یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے اور وہ اعراض کرے، اس سے منہ پھیر لے. اور اس طرح کے انسان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل پہ اکنہ یعنی کور آ جاتا ہے اور اس کے کان میں بھاری پن وقرہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں کہ یہ سب انسان چاہے جتنا بھی جھگڑالو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت رکھا ہے، اور موعد یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے کچھ ان کے لیے چانس دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو 59 میں اگزامپل دی جاتی ہے کہ پہلے بھی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا تھا تبھی ان کے اوپر تباہی آئی. اب آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں نالج سے ریلیٹڈ، علم سے ریلیٹڈ ہم نے علم کی اہمیت کی بھی بات کی تھی، صبر کی اہمیت کی بات کی تھی، عاجزی کی اہمیت کی بات کی تھی، اور انسان کو یہ چیز سمجھنے کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی طرح کے انسان، کتنی طرح کے کریچرز بنائے اور کس کس طرح کے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، اور غیب کے علم کے بارے میں بھی بات کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ یہ جو سفر ہے شروع ہوتا ہے وہ ان کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون ان کے ساتھ، اور شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی انتھوزیاسٹک ہیں، کافی جذبے میں ہے کہ وہ میں نہیں رکوں گا اور جاتا رہوں گا. پھر آیت نمبر 61 میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو مچھلی تھی وہ سلپ ہو جاتی ہے، اور پھر آیت نمبر 62 میں وہ کھانا مانگتے ہیں، انہیں تھکن محسوس ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ ڈیسٹینیشن سے گزر گئے تھے نا تو اب انہیں تھکن محسوس ہو رہی تھی. اور آیت نمبر 63 میں ان کو ان کی شاگرد نے بتایا کہ وہ شیطان نے انہیں بھلا دیا کہ وہ انہیں مچھلی کا سلپ ہونا بتا دیں. بہرحال اسی طرح اگلی چند آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ واپس مڑتے ہیں اور خضر علیہ السلام کو پاتے ہیں، اور آیت نمبر 66 میں وہ خضر علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں. اور اگلی چند آیات میں اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور یہ بہت نارمل بات ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ صبر کر سکیں گے. ایک نارمل انسان غیب کے علم کو ہوتے دیکھے گا تو وہ صبر نہیں کر پائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام ان سے آیت نمبر 69 میں دونوں چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ صبر بھی کریں گے اور ان کی فرما برداری بھی، یعنی ان کی ڈس اوبے نہیں کریں گے ان کو. بہرحال وہ پھر آگے سے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا. اور پھر آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ 71 میں جو کشتی توڑنے کا واقعہ ہے، اور پھر 72 میں وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھا آپ صبر نہیں کر سکے. پھر 73 یعنی کہ یہ 71 72 73 میں پہلا سفر جو ہے ان کا کشتی سے ریلیٹڈ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں آپ صبر نہیں کر سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے ایک اور چانس دیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 74 75 اور 76 میں اسی طریقے سے وہ جو چھوٹے لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ ہے، اور پھر وہ بیچ میں بول پڑتے ہیں، اور پھر خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھا نا آپ صبر نہیں کر سکے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے ایک اور چانس مانگ لیتے ہیں، آخری چانس. پھر آیت نمبر 77 78 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے دیوار بنائی تھی، حالانکہ بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، اس کے بارے میں بات ہے. اور پھر 78 میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے. بہرحال پھر 79 80 81 اور 82 میں یہ آخری 4 آیات ہیں اس قصے کی، جس میں وہ اپنی ساری چیزوں کی ریزنز بتاتے ہیں کہ انہوں نے کشتی کیوں توڑی تھی، اور انہوں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا تھا، اور انہوں نے وہ دیوار کیوں بنائی تھی. تو یہاں سے وہ تیسری تھیم ہماری سورہ کہف کی کمپلیٹ ہوتی ہے، جس میں نالج سے، علم سے ریلیٹڈ جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کی لائف میں، یعنی علم حاصل کرنا بہت بڑا صبر مانگتا ہے، بہت زیادہ عاجزی مانگتا ہے، بہت زیادہ فرما برداری مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چوتھی تھیم ہے ذوالقرنین والی، وہ فوراً شروع ہو جاتی ہے آیت نمبر 83 سے ہی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی شروع میں ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، انہیں عقل بھی دی تھی، سمجھ دی تھی، مال دی تھی، دولت، ویپنز، لوگ، بہت سارے اس طرح کی چیزیں دی تھی. بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 86 87 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مغرب کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں الہام کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جیسے چاہیں کریں اور
ان کی جواب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے انسان نہیں تھے، اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے، اور ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا کریں گے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 90 اور 91 میں دوسرے سفر کا ان کا ذکر کیا گیا ہے جو مشرق کی طرف تھا، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو سورج سے جن کا کوئی رکاو نہیں تھا، سترا یعنی یہ لفظ ہے، تو جس کے ہم نے کافی معنی ڈسکس کیے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مینشن اسی لیے کیا کہ ان کی ایکسپوجر، ان کی ایکسپیرینس کا ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ پھر آیت نمبر 93، 94 میں، 95، 96 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری ان کے سفر کا ذکر ہے جو پہاڑوں کے درمیان تھا، اور وہاں کے لوگوں نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی اور ان سے ہیلپ مانگی، اور ان کے پاس لینگویج بیریئر بھی تھا، ان کے سمجھ نہیں آتی تھی ایک دوسرے کی لینگویج۔ بہرحال کسی طریقے سے بھی انہوں نے ٹیکس آفر کیا، اور انہوں نے ٹیکس لینے سے منع کیا، اور انہوں نے پھر بھی انہیں ان کی مدد سے لوہے سے بنی ہوئی یعنی دیوار بنا کے دی، آئرن، حدید اور قطرہ یعنی کاپر سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس کے بعد کہ ان کا ریاکشن پھر بھی یہی تھا کہ اتنی بڑی دیوار بنانے کے باوجود انہوں نے اللہ ہی کی رحمت، اللہ ہی کے شکر کے بارے میں بات کی، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے اور اپنے آپ کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 99 میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں مزید بتاتے کہ کس طرح آخرت میں سور پھونکنے سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جب یاجوج ماجوج سارے آزاد ہو جائیں گے، اور کس طریقے سے وہ موجوں کی طرح ہر جگہ سے گرتے ہوں گے۔ اور پھر ہم نے اور ڈیٹیلز اور حدیثیں ان کے بارے میں شیئر کی تھیں۔ پھر آیت نمبر ہم 100 سے لے کر 110 تک آخری ہے اس سورہ کا حصہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 100 میں بتایا گیا کہ کس طرح سے پیش کی جائے گی، سامنے آئے گی جہنم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں 101 میں کہ جو اللہ کے ذکر سے مطلب بس ان کے پردہ چھا جاتا تھا، اور غطا کا پردہ تھا نا، موٹا پردہ جس میں کچھ نہیں دکھائی دیتا اور کانوں سے بھی کچھ نہیں سنتے، وہ یعنی بس دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بیزار ہی رہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو کیا چیز ان کے لیے تیار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نزولہ کا لفظ ہے برے لوگوں کے لیے جہنم کا، اور آگے جا کے ہم 107 میں دیکھیں گے کہ اچھے لوگوں کے لیے جنت الفردوس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ اور انٹرسٹنگ 103 اور 104 میں جو بات ہے وہ اخسرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا کہ سب زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی محنت میں لگے رہے اور سمجھتے رہے کہ وہ بہت بڑی محنت کرتے ہیں۔ صنع لفظ ہے نا استعمال ہوا کہ وہ صاد نون عین الف کہ وہ بڑی صنعت لگے ہوئے بہت محنت کرتے ہیں، کہ وہ ساری محنت ان کی رائگاں ہو جائے گی، اور آخرت میں اس محنت کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑایا، ہزوا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں 107 108 میں، تو یہی بتاتے ہیں کہ جنت الفردوس ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں سے کوئی ہٹنا نہیں چاہے گا، وہاں کے ماحول کو لوگ اتنا پسند کریں گے۔ اور آیت نمبر 109 میں وہی جو پیاری سی اگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے ہمیں کہ سارے دریا کی بھی اگر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کی کلمات پورے نہیں ہوں گے، بلکہ اتنے دریاؤں کو اور بھی ڈبل کر دیا جائے۔ اور سب سے آخری جو آیت ہے سورہ کہف کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یعنی ایک تاکید ہے نا اس میں، کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یعنی دین کے جو مین 2 سالڈ جو کانکریٹ باتیں وہ یہی ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اب چونکہ آخرت میں ملاقات ہوگی تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اچھا اعمال کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ ہمیں یعنی ان تھیمز سے بھی یہی سمجھایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمت دے، سمجھ دے کہ ہم اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔